السلام علیکم۔ سواس بددل ہو گیا تھا۔ پروفیسر بیرن کے ساتھ اس نے نہ جانے کتنا وقت صرف کر دیا تھا۔ وہ لوگ وادیوں میں ہر طرح سے شبان کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن شبان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں بیرن نے اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے ماضی کی وہ تمام باتیں یاد تھیں جو اخناتون کے سفر کے دوران پیش آئی تھیں، اور اسے یاد تھا کہ شبان ایک چلاک نوجوان ہے، اور وہ یقیناً ایسے راستے منتخب کرتا ہے جن کا دوسروں کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے آپ کو حالات کے تحت پوشیدہ کر لینا جانتا ہے۔ تاہم پروفیسر بیرن کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ شبان کس طرح اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے گا۔ حالانکہ سواس نے اسے بتایا تھا کہ شبان زاویوں کا جادو سیکھ چکا ہے، لیکن بیرن کے ذہن سے یہ تصور مٹ گیا تھا۔ جادوگروں کی تمام آبادی دیکھ ڈالی گئی تھی، اور ہر وہ جگہ جہاں شبان کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ البتہ ان کا ذہن سلانوبیا کے غاروں کی جانب نہیں گیا تھا۔ ویسے بھی اس سمت جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں جانا انتہائی جرم تھا، اور کم از کم سواس اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہی ایک جگہ ایسی رہ گئی تھی جہاں اس قسم کی شخصیت کی تلاش کی جا سکے، لیکن واقعات بالکل ہی مختلف ہو گئے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک دن ایک لشکر عظیم کو اس سمت آتے ہوئے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ سواس انتہائی حیرت زدہ تھا، اور اس نے زاویوں کی آغوش میں پوشیدہ رہ کر اس لشکر کا قریب سے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ تشتا کا تھوران اس سمت چلا آ رہا ہے۔ پروفیسر بیرن کو اس نے یہ تمام تفصیل بتائی تو پروفیسر بیرن نے گہری سانس لے کر کہا، اس کے ساتھ وہ شیطان عورت بھی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اس بات کی پیش گوئی کر دی تھی، اور تجھے کچھ بھی نہیں معلوم سواس، مگر جادوگروں کی بستی کی جانب آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ لشکر جس طرح مسلح ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ گارتھا جہاں جہاں جاتی ہے، قتل و غارت گری اور خون اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس نے تھوران کو ان جادوگروں کے خلاف آمادہ کر لیا۔ وہ یہ تو ایک اچھا عمل ہے۔ تو کیا کہتا ہے اس بارے میں سواس؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لڑکے نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ بیرن وہ بہت اچھا نوجوان تھا۔ اس کی تھوڑے عرصے کی رفاقت میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ دوسروں کی عزت رکھنا اور ان کی عزت کرنا جانتا ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ اس نے اس طرح ہمیں کیوں چھوڑ دیا، اور اب میں بددل ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنی آبادی کی سمت جانا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اس سے نہیں روکوں گا، اور تیرا شکریہ ادا ضرور کروں گا کہ تو نے اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا اور میرے لیے پریشان ہوا، لیکن کچھ وقت کے لیے تو اور رک جا، ذرا دیکھ تو لیں آخر یہ چاہتے کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہ پوشیدہ ہو جا جہاں ہم ان کی زد میں نہ آ جائیں۔ بیرن نے یہ بات منظور کر لی۔ چنانچہ وہ اتنے فاصلے پر چلے گئے کہ لشکر کے عقب میں پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک جگہ بھی منتخب کر لی، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سو یوں ہوا کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا اس کا کوئی اندازہ انہیں نہ ہو سکا، لیکن وہ خون ریزی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ پروفیسر بیرن کے جبڑے بنچ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ گارتھا ورتھا کیسی شخصیت ہے۔ اس نے اخناتون پر امیر ارتقا ہاشمی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، اور بعد میں جو کیفیت امیر ارتقا ہاشمی کی ہوئی وہ پروفیسر بیرن کی نگاہوں سے محو نہ تھی، اور اب اس کے بعد تشتا کا تھوران اس کی مٹھی میں تھا، اور وہ اسے کسی لگام لگے گھوڑے کی مانند اپنے اشاروں پر دوڑا رہی تھی۔ یہ خون ریزی سواس کے لیے بے حد خطرناک تھی، اور پروفیسر بیرن بھی خود اس علاقے کے باشندوں کے لیے دکھی تھا، لیکن قتل ہونے والے سبز پوش تھے۔ قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم تھا کہ سواس نے غمزدہ لہجے میں کہا، یہاں سے میں تیرا ساتھ چھوڑتا ہوں پروفیسر، میں اپنی آبادی میں جا رہا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جادوگروں کی بدبختی تھی کہ ان کے خلاف گارتھا جیسی عورت آ گئی جس کے بارے میں تو نے بتایا، لیکن یہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کی موت مجھے دکھ کا شکار کر رہی ہے۔ وادی تردانہ میں اس طرح انسانی خون ارزاں نہیں ہے۔ بیرن نے آہستہ سے کہا، میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گا۔ اب میں بھی تھک چکا ہوں۔ میری تقدیر میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، اور مجھے تقدیر پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔
چنانچہ یہ لوگ ان حالات کو اسی طرح چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ سواس بیرن سے پیچھا چھڑا کر اب اپنے گھر جانا چاہتا تھا، جہاں وہ سکون کی زندگی بسر کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ۔ نہ جانے کیا سمائی تھی اس کے دل میں کہ وہ اس طرف نکل آیا تھا، اور واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے اس نے کئی بار اپنے آپ پر نفرین کی اور کہا کہ اس سے غلط قدم اٹھانے کی حماقت سرزد ہوئی تھی، جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑا۔ اتنے عرصے بیکار سرگرداں پھرتا رہا۔ بیرن سے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تشتا کا باشندہ ہے، اس لیے تشتا میں ہی جائے گا۔ بیرن کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، نہیں، تو مجھے سمندر کا راستہ دکھا سواس۔ کیا مطلب؟ سمندر کے راستے میں ایک مختصر سا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اپنے آپ کو زاویوں کی قید سے آزاد کر لے۔ نہیں، انسانوں کا سامنا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہوں زاویوں کا قیدی بن کر زندہ رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب میں دنیا کے سامنے آؤں۔ اگر تو مجھ پر یہ احسان کرے تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ میری طرف سے یہ احسان کیسا؟ صاف ظاہر ہے کہ میں زاویوں کا جادوگر ضرور ہوں، لیکن زاویے میرے پاس سے خرچ نہیں ہوتے۔ تاہم اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو زاویوں کا قیدی رہ سکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اگر تو نے سورج کی کرنوں کو، یا چاند کی شعاؤں کو، یا رات کی تاریکیوں کو، یا ان لمحوں کو جو ہواؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں، بھول کر اپنے آپ پر مسلط کر لیا تو ظاہر ہو جائے گا، اور اس کے بعد تجھے دوبارہ زاویوں کی پناہ حاصل نہ ہوگی۔ پروفیسر بیرن خاموش ہو گیا۔ سینڈرا کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ۔ بیٹی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا؟ اسے علم تھا کہ سینڈرا اس سے اس قدر بددل ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے ان شرمناک حرکات سے بھی باز نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جب بھی وہ اس کے سامنے جائے گا، سینڈرا اسی قسم کا عمل کرے گی۔ میری مظلوم بچی، بلا شبہ تو نے اپنے باپ کے سامنے اپنی نگاہوں میں جرم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مجرم میں ہی ہوں۔ پروفیسر بیرن اپنی بیٹی کے لیے افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر سواس نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، آؤ پروفیسر بیرن، میں تمہیں سمندر کا راستہ دکھا دوں۔ میں خود بھی اب جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور پروفیسر بیرن اس کے ساتھ سمندر کی جانب چل پڑا۔ سواس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد پروفیسر سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے۔ سمندر کا رہنے والا سمندر کی گہرائیوں میں بڑے سکون و صبر سے سفر کرتا رہا۔ ماحول سے بے نیاز ہو کر یہ بھول گیا کہ اس کا رخ کس جانب ہے۔ بس وہ خیالوں کی دنیا میں ڈوبا ہوا سمندر میں سفر کر رہا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اب تو کوئی منزل بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ سمندر میں اس کی سانسوں کا رابطہ ختم ہو جائے اور وہ دم توڑ دے۔ نہ جانے کب تک وہ اسی عالم میں سفر کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی اسے گہرائیوں میں کوئی ڈوبی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور یہ جانے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ کسی جہاز کا نچلا حصہ ہے، لیکن جہاز صحیح سالم تھا اور پوری طرح سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تو اخناتون ہے۔ پروفیسر بیرن غالباً سوبیرا کی آبادیوں تک پہنچ گیا تھا اور اخناتون کے قریب جا نکلا تھا۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ پروفیسر نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ پانی کی سطح پر بلند ہونے لگا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت اخناتون کی کیا حالت ہے، اور پروفیسر بیرن کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جہاز پر پہنچ گیا۔ پراسرار سحر انگیز اخناتون خاموش تھا۔ عرشہ ویران پڑا ہوا تھا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر اپنی جگہ خاموش کھڑا اس جہاز پر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اخناتون کی پوری کہانی اس کے ذہن سے گزر رہی تھی۔ سرزمین مصر میں اس جہاز کی تیاری، وہاں سے روانگی، سحر انگیز مسائل، انوکھے واقعات اور حالات، اور پھر اس کا تردانہ پہنچنا، ایک طویل اور انوکھی داستان تھی۔ پروفیسر آگے بڑھ گیا۔ اچانک اسے جان سیموئل نظر آیا۔ عرشے کے ایک گوشے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، اداس اور تنہا۔ بیرن نے اسے دیکھا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ زاویوں کی قید عارضی طور پر تو درست تھی، لیکن ایک نظر نہ آنے والا انسان بن کر وہ انسانوں سے دور ہو جاتا۔ خود کی کشی کی جا سکتی ہے، لیکن موت ایسی دلچسپ چیز تو نہیں ہے۔ دفعتاً اسے اپنے عقب میں نسوانی قہقہے کی آواز سنائی دی، اور وہ چونک کر پلٹا۔ ایک نوجوان خلاصی ایک سوبیرین لڑکی کے ساتھ کسی کیبن سے نکل کر آ رہا تھا۔ دونوں خوش تھے۔ پروفیسر بیرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انسان کسی حال میں ہو جینے کے راستے نکال لیتا ہے۔
یہ لوگ بھی جی رہے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سینڈرا نے تو ساتھ چھوڑ دیا، کیا میں دنیا چھوڑ دوں؟ بہت دیر تک وہ گمسم کھڑا رہا۔ اخناتون پر وہ خلاصی اور جان سموئیل اکیلے نہیں تھے، جینے والوں نے یہاں بھی اپنی دنیا آباد کر لی تھی۔ کئی جوڑے نظر آئے، لڑکیاں سوبیرا کی رہنے والی تھیں اور مرد خلاصی تھے۔ نہیں، زندگی جینے کے لیے ہے، جیسے بھی ہو یہ سفر طے کرنا چاہیے۔ موت کا انتظار ضروری ہے، اسے اپنی مرضی کا کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کہلاتا ہوں، انسانوں کی طرح جیوں گا، یہی مناسب ہے۔ اس نے رخ بدل بدل کر خود پر سے زاویوں کا غلاف اتار دیا اور پھر آہستہ آہستہ قدموں سے جان سموئیل کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی محرم دل ہو تو انسانوں کی طرح کسی سے گفتگو تو کی جائے۔ وہ جان سموئیل کے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر جان، اس نے آواز دی۔ شبان کا رواں رواں مسرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حاصل زندگی مل گیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ دوسری طرف بھی محبت کے وہی جذبے موجود تھے۔ تردانہ کا بے مثال حسن اس کا طلبگار تھا، وہ بھی اس کی آرزو مند تھی۔ اس نے بھی محبت کا وہی اظہار کیا تھا جو خود شبان کے دل میں موجود تھا۔ اب اس کے بعد اس سے زیادہ کی طلب اس کے دل میں نہیں تھی۔ سرزمین تردانہ بے شک اس کے اجداد کی سرزمین تھی، لیکن اب اس کے لیے اس میں کوئی دلکشی نہیں تھی۔ وہ اس محدود کائنات میں زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا، اور اب اسے یہاں سے کچھ درکار بھی نہیں تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود سلانوبیا بھی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہاں اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اچانک ہی یہ اطلاع ملی تھی۔ غار سے باہر آ کر اس نے جادوگروں کی آبادی کی طرف دیکھا۔ در حقیقت وہاں بڑا ہنگامہ تھا۔ کچھ اور آگے بڑھا تو وہ لوگ نظر آئے جو مسلح تھے۔ وہ چاروں طرف سے جادوگروں کی بستی کو گھیر چکے تھے۔ شبان کے اندر تجسس بیدار ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ آگے بڑھا اور ان کے قریب آ گیا، لیکن یہ وہ لمحات تھے جب جادوگروں سے مذاکرات ناکام ہو چکے تھے اور اہل تشتہ بپھرنے والے تھے۔ اس سے قبل کہ شبان کو صورتحال معلوم ہو، وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شبان پیچھے ہٹ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ تشتہ کے بپھرے ہوئے لوگ جادوگروں کے ہرکاروں کو مار رہے تھے۔ پھر شبان نے جادوگروں کی گرفتاری دیکھی، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے اسے دیکھا جسے دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ یہ گارتھا تھی، لیکن اس شان و شوکت سے جو بے مثال تھی۔ اس کے ساتھ سینڈرا بھی تھی۔ شبان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا۔ پھر تجسس اسے ان کے قریب لے گیا اور اس نے سوچا کہ کیا عمدہ وقت ہے۔ گارتھا خود کو سلانوبیا بنانا چاہ رہی تھی اور اس کا رخ سلانوبیا کے غار کی طرف تھا۔ شبان نے وہاں سے چھلانگ لگائی۔ اسی وقت اسے ہواؤں کی مدد درکار تھی۔ ایک لمحہ دیر ہو جاتی تو سب کچھ بگڑ جاتا۔ ہواؤں نے اسے پلک جھپکاتے منزل پر پہنچا دیا۔ سلانوبیا کو اپنی خادماؤں سے پتہ چل گیا تھا کہ جادوگروں پر حملہ ہوا ہے اور سبز پوشوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ خادمائیں مزید خبر لینے نکل پڑی تھیں۔ تب شبان اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں صورتحال کا علم ہوا؟ تو سلامت ہے؟ مجھے تیرا خوف تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری زندگی، مگر آخر قصہ کیا ہے؟ اہل تشتہ جادوگروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہی سنا ہے میں نے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو چکا ہے۔ اور کیا؟ تھوران کی محبوبہ سلانوبیا بننا چاہتی ہے۔ تشتہ کا تھوران؟ ہاں۔ اوہ، شاید وہ آ گئے۔ شبان کو باہر آوازیں سنائی دیں اور اس نے سلانوبیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خود کو میرے کہنے کے مطابق جنبش دیے۔ یہاں پاؤں رکھ، اب یہاں۔ اپنے بدن کو جنبش دے، اس طرح، اور اب یہاں۔ شبان اسے زاویوں میں لپیٹنے لگا۔ سلانوبیا کچھ نہ سمجھ سکی تھی۔ اس طرف سمٹ جا، اس طرف۔ شبان نے ایک محفوظ پناہ گاہ حاصل کر لی۔ وہ سلانوبیا کو عام نگاہوں سے محفوظ کر چکا تھا اور اسی وقت گارتھا اندر گھس آئی۔ اس کی ہدایت پر ہرکارے سلانوبیا کو تلاش کر رہے تھے۔ فورال پیش تھا۔ گارتھا اسی غار میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد فورال بھی آ گیا۔ وہ موجود نہیں ہے، سلانوبیا فرار ہو گئی ہے۔ فورال نے کہا، آخر کہاں؟ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتا۔ مجھے اس کی لاش چاہیے۔ اب میں سلانوبیا وقت ہوں، اور یہ اعلان میں سلانوبیا کی لاش پر کروں گی۔ میں جاتا ہوں۔ فورال باہر نکل گیا۔ شبان نے سلانوبیا کے بدن میں تھرتھری دیکھی۔ وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی
اس نے سلانوبیا کے کان میں سرگوشی کی۔ تو خوف زدہ ہے؟ ہاں، یہ خوفناک عورت مجھے قتل کر دے گی۔ یہ تیرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی، اور یہ اچھا ہوا کہ مجھے الجھنوں سے نہ گزرنا پڑا۔ فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ کیسا فیصلہ؟ یہ کہ تو میری ہے۔ میں تجھے باہر لے چلوں۔ شبان نے اسے آگے کھینچا تو وہ لرز گئی۔ وہ سامنے موجود ہے۔ خاموشی سے میرے پاس آ جا۔ وہ تجھے نہ دیکھ پائیں گے، اس لیے کہ تو زاویوں میں پوشیدہ ہے۔ میں نے تجھ پر عمل کر دیا تھا، وہ زاویوں کا عمل تھا۔ مجھ پر اعتماد کر۔ یہ کیا کہا تو نے؟ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو اور میں زندگی کا خوف کروں، سلانوبیا نے کہا، اور وہ مردانہ وار باہر نکل آئی۔ دونوں ان کے درمیان سے نکلے غاروں سے باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے حیرت و خوشی سے کہا، کیا تو زاویوں کا جادوگر ہے؟ میں صرف تیرا پروانہ ہوں، اور اب میں تجھے جادوگروں کی بستی کی جانب نہیں لے جاؤں گا کہ وہاں خون کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اب تجھے اس بستی سے سروکار نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ان سب نے مجھے غیر انسان بنا دیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ شاید میں زیادہ پیدل نہیں چل سکوں گی۔ دفعتاً شبان نے جھک کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ سلانوبیا پھول کی مانند تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ شبان کے قوی جسم کے لمس نے اسے سحرزدہ کر دیا تھا۔ شبان اسے بازوؤں میں سمیٹے لمبی لمبی چھلانگیں بھرنے لگا، اور اچانک سلانوبیا کو محسوس ہوا کہ زمین کچھ نیچے جا رہی ہے، اور وہ فضا کی وسعتوں میں بلند ہوتی جا رہی ہے، اونچی اور اونچی اور اونچی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید اس لمس کا سحر ہے جو وہ خود کو ہواؤں میں بلند ہوتا محسوس کر رہی ہے۔ اس خیال سے اس نے نیچے زمین دیکھی، مگر زمین تو بہت گہرائیوں میں تھی۔ اس نے حیرت و مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، کیا تو ہواؤں کا جادوگر بھی ہے؟ کچھ اس انداز سے اس نے یہ سوال کیا تھا کہ شبان کے حلق سے قہقہا آزاد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تجھے بتا چکا ہوں کہ میں صرف تیرا پروانہ ہوں، مگر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ تو مجھے بازوؤں میں لے کر پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے۔ زمین کتنی گہرائیوں میں چلی گئی ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لے سلانوبیا، ایسا کروں گی تو تیرا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ سلانوبیا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو پھر خود کو میرے بازوؤں میں محفوظ سمجھ، میرے محبوب، میری زندگی۔ سلانوبیا نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ شبان کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ حیرانی کا باعث تھا، لیکن گارتھا کو دیکھنے کے بعد اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تشتا میں یہی سب کچھ ہونا تھا۔ خون کی دیوی کسی جانب رخ کرے اور وہاں خون ریزی نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات اس کے ساتھ سینڈرا کی موجودگی تھی، جس کے بارے میں شبان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں تھیں، لیکن اپنی منظور نظر، اپنی دل کی دنیا کو اپنے ساتھ دیکھ کر اسے زندگی کی ساری خوشیاں اپنے دامن میں سمٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تاہم وہ تردانہ کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گارتھا کے آئندہ اقدامات کیا ہوتے ہیں۔ سلانوبیا کے حصول کے بعد اسے سوبیرا واپس لوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ذرا مختلف فطرت کا مالک تھا۔ اپنے منصوبے کے باوجود اس کا جی نہ چاہا کہ وہ سوبیرا کے رہنے والوں کو تنہا چھوڑ دے، یا تشتا میں یہ نہ دیکھے کہ گارتھا اپنے پنجے کس حد تک زمین میں گاڑ دیے ہیں۔ یہ عورت اگر تردانہ کی تقدیر پر حاوی رہی تو ایک دن وہ آئے گا جب تردانہ میں خون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ کرنے کے بعد تردانہ کی سرزمین کو چھوڑنا زیادہ مناسب تھا۔ چنانچہ اس کی نگاہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھیں جو جادوگروں کی بستی سے فاصلے پر ہو اور ایسی ہو کہ اسے محفوظ سمجھا جائے۔ تب اسے وہ جگہ یاد آئی جہاں اس نے سواس کو چھوڑا تھا۔ سلانوبیا کا پیار اسے سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر رہا تھا، اور سواس بیچارہ بھی اسی زد میں آ گیا۔ شبان کو بے حد افسوس تھا کہ اس نے سواس کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ پہلا کام کیا تھا جس کا اسے تھوڑا بہت افسوس ہوا۔ وہ اس غار کی جانب چل پڑا جہاں سواس قیام پذیر تھا۔ غار میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ سلانوبیا یہاں آ کر سکون کی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی عقیدت اور محبت بری نگاہیں اپنے محبوب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے کہا، کیسی انوکھی بات ہے کہ تو دوہرا جادوگر ہے۔ ایک طرف تو نے زاویوں کے جادو کو اپنی تحویل میں لیا،
اور پھر ہواؤں کا جادو بھی تیرے پاس موجود ہے۔ آہ، تجھ جیسا تو وادی تردانہ میں شاید دوسرا نہ ہو، لیکن ابھی میرے دل کی تشنگی بجھی نہیں ہے۔ میں تجھ سے تیرے بارے میں اور بھی سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا۔ یہاں تو موجود ہے تو مجھے بھی سکون ہے۔ اگر انسان کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں ایک ساتھ مل جائیں تو اسے پھر خوشیوں سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، اور میں اسی احساس میں تھی۔ میں جادوگروں کی قیدی تھی۔ تو نے نہ صرف مجھے ان کی قید سے نکالا بلکہ اپنے دل کی دنیا میں آباد بھی کیا۔ تیرا شکریہ شبان۔ شبان نے محبت برے انداز میں اس کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے کہا، سلانوبیا، میری زندگی، مختصر ترین الفاظ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ آج جب تردانہ دو حصوں میں تقسیم ہے تو ایک کا نام سوبیرا اور دوسرے کا نام تشتا ہے، تو میرا تعلق سوبیرا سے ہے۔ سوبیرا میں میرا باپ تھیبور زندگی گزارتا تھا، لیکن پھر جادوگروں کی سازشوں نے تشتا اور سوبیرا الگ الگ کر دیے، اور میرا باپ تھیبور میری ماں شکالا کے ساتھ نہ جانے کس مشن پر اس مہذب دنیا کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں مجھے زندگی ملی، نہ جانے اور کس طرح سمندر کی آغوش میں لہروں میں لپٹا ہوا میں اس دوسری دنیا کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے مجھے پروان چڑھایا، اور پھر ایک دن میں ایک عظیم الشان جہاز لے کر اس سمت روانہ ہو گیا اور آخرکار یہاں پہنچ گیا۔ مجھے اپنی ہی دنیا میں، جیسا کہ میں نے تم سے سوال کیا، تمہارا یہ عکس ملا، اور یہ عکس میرے دل پر نقش ہو گیا، اور میرا یہ نقش اتنا مکمل تھا کہ میری طلب مجھے تم تک لے آئی۔ اور آج میں تمہیں پانے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وادی تردانہ بہت مختصر ہے، جبکہ وہ دنیا جہاں میں نے نمود پائی تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیسی ہے۔ ہماری اس وادی میں سکون ہی سکون ہے، لیکن اس دنیا میں بے سکونی کے باوجود دلکشی ہے، وسعتیں ہیں، ہنگامے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے لاکھوں ذرائع ہیں۔ وہاں کا طرز زندگی یہاں کے طرز زندگی سے بہت مختلف ہے۔ یہ سب کچھ ہے وہاں، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دنیا تردانہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں وہیں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرا باپ تھیبور اور میری ماں شکالہ واپس تردانہ میں نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے وہاں وہ میری تلاش میں سرگرداں ہوں۔ میں تجھے بھی وہاں لے جاؤں گا۔ اب مجھے خلوص دل سے آخری بار بتا کہ کیا تو میری دنیا میں چلنے کے لیے تیار ہے؟ تیری دنیا تو میری دنیا ہے شبان، یہ کوئی سوال ہے؟ تو اگر اس غار میں بھی زندگی گزار دے تو میں بھی تیرے ساتھ یہیں زندگی بسر کروں گی۔ تو جہاں بھی جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ موجود ہوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، عارضی طور پر یہ غار ہمارا مسکن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خونخوار عورت یہاں کیا ارادے لے کر آئی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس نے تردانہ کی تقدیر اپنی مٹھی میں جکڑ لی ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے باپ کی دنیا ہے، میرا وطن ہے۔ میں اس کی بقا چاہتا ہوں، اور یہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا کہ گارتھا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ گارتھا، سلانوبیا نے سوال کیا، وہی خونخوار عورت جو حکم دے رہی تھی کہ سلانوبیا کو تلاش کیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے تاکہ وہ سلانوبیا بن جائے۔ وہ احمق عورت یہ نہیں جانتی کہ جادوگروں کی قید کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، سلانوبیا نے کہا، اور شبان ہنس پڑا۔ پھر بولا، وہ عورت جادوگروں کی موت ہے۔ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں، اور جادوگروں میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ میں نے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے وہاں، تشتا کے لوگ بپھرے ہوئے ہیں، اور نہ جانے جادوگروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اگر مجھے اجازت دے سلانوبیا، تو کیا میں کچھ دیر کے لیے تجھ سے جدا ہو جاؤں؟ تیری غیر موجودگی سے مجھے خوف محسوس ہوگا۔ میں تو یہاں بالکل ہی تنہا رہ جاؤں گی۔ اصل میں ذرا زیادہ گہری نگاہ سے ان تمام حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو کوئی بات نہیں، بھلا میرا دل کب چاہتا ہے کہ تجھے ایک لمحے کے لیے تنہا چھوڑوں، لیکن بس تردانہ سے ایک محبت کا احساس ہے مجھے، جس کی بنا پر میں چاہتا ہوں کہ تردانہ سے واقف رہوں، اور وہ بھیانک عورت کسی طور یہاں اپنی کارروائیاں نہ کر سکے۔ سلانوبیا، یہ لمحات جو تیری جدائی میں گزریں گے میرے لیے موت کی مانند ہوں گے، لیکن میری آرزو ہے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں۔ سلانوبیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تیری ہر آرزو کی تکمیل مجھ پر فرض ہے، بے فکر رہ، میں یہاں تیرا انتظار کروں گی۔ تو پھر مجھے اجازت دے تاکہ میں ذرا وہاں کے ماحول کا جائزہ لے لوں
کہ کیا ہو رہا ہے، تیری واپسی کب تک ہوگی؟ ہو سکتا ہے مجھے وقت لگ جائے، شبان نے کہا، اور سلانوبیا کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس نے غمزدہ لہجے میں کہا، کہیں یوں نہ ہو کہ میں اس خواب سے جاگ جاؤں اور مجھے احساس ہو کہ جو کچھ میں نے دیکھا صرف ایک خواب تھا، صرف ایک خواب۔ نہیں، اب یہ حقیقت کبھی خواب نہیں بنے گی۔ تو پھر جا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ یہ غار تیرے لیے محفوظ ہے اور تو دنیا کی نگاہوں سے دور زاویوں کی قید میں ہے، سمجھی؟ کوئی تجھے تلاش نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطمئن رہ۔ شبان سلانوبیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنی اس متجسس فطرت کو بھی نہیں دبا سکتا تھا جو اس کی زندگی کا ایک حصہ تھی، اور پھر تردانہ سے در حقیقت اسے پیار تھا۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی۔ اہل تشتہ اپنی تقدیر کو کالا کر چکے تھے، لیکن سوبیرا کا سردار ٹیلان تھا، اور جو کچھ بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا، اور شبان نہیں چاہتا تھا کہ ٹیلان کسی طرح گارتھا کا شکار ہو۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسا کام کہ کم از کم تردانہ کو گارتھا سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ غار سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ ہواؤں کے دوش پر واپسی کا سفر طے کرنے لگا، لیکن زمین پر ایک کالا دھبا دیکھ کر اسے اپنا یہ سفر ملتوی کرنا پڑا۔ یہ کالا دھبا انسانی شکل ہی کا تھا، اور جب اس نے نگاہوں کے زاویے درست کیے تو اسے مائی ماچھی یا تورنا نظر آئی، اور وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ یہاں کہاں؟ تورنا ایک انتہائی پراسرار عورت تھی، لیکن شبان کے لیے نہایت قابل احترام۔ ہواؤں کے دوش پر اس کا یہاں تک پہنچ جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی، لیکن اسی وقت اس کا یہاں نظر آنا شبان کے لیے بہت ہی کارآمد تھا۔ اس نے فوراً ہی زمین کا رخ کیا، اور کچھ دیر کے بعد تورنا کے سامنے ظاہر ہوا، جو اسے دیکھ کر شدت حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ یہ کیا؟ نہ میں نے تجھے فضا میں دیکھا، نہ زمین پر، پھر یہ اچانک تو یہاں کہاں سے نمودار ہو گیا؟ کیا تو نے زاویوں کا جادو سیکھ لیا ہے؟ تو زاویوں کے جادو کے بارے میں جانتی ہے تورنا؟ تورنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میرے بچے، کیا نہیں جانتی میں؟ لیکن تو ناقابل یقین ہے، اتنا ناقابل یقین کہ اب تو میں خود بھی تجھ پر شک کرنے لگی ہوں۔ شبان ہنس کر بولا، لیکن تیرا یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنی زندگی کا محور تجھے بنا لیا ہے، بھلا اب اور کیا ہے میری زندگی میں تیرے سوا؟ تو نے مجھے ماں کی مامتا سے آشنا کر دیا ہے، اور مامتا کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ تو اتنے عرصے اس کی نگاہوں سے اوجھل رہے؟ شبان نے محبت سے مائی ماچھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تو نے میرے ساتھ ابتدا کی تھی تورنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری انتہا بھی تیرے ساتھ ہی ہوگی۔ ایسے لفظ نہ کہہ، میری انتہا کی بات نہ کر، اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ وہ جو میرے دل میں تھا تیری زبان سے ادا ہوا۔ سنا، جادوگروں کی بستی میں کیا ہو رہا ہے؟ ویسے میں نے تشتہ کو دیکھا، عجیب عجیب کہانیاں گردش کر رہی ہیں وہاں۔ ہاں، تردانہ کی تاریخ بدل رہی ہے تورنا۔ تردانہ میں ایک انقلاب آ رہا ہے، اور اتنی دلچسپ بات ہے یہ کہ اس دنیا سے صرف چند افراد یہاں پہنچے ہیں، لیکن انقلاب ساتھ لائے ہیں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو انہی میں شمار کرتا ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ جادوگروں کی بستی تباہی کا شکار ہے، اور شاید تردانہ میں ایک بار پھر سے محبت کی بہار آنے والی ہے، لیکن وہ خونخوار عورت جس کا نام گارتھا ہے ابھی زندہ ہے، اور تردانہ کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں اسے روکنا چاہتا ہوں، تردانہ میں تورنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے ایک اور خبر بھی سنانے کا خواہش مند ہوں۔ کیا؟ تورنا نے پوچھا۔ مجھے سلانوبیا مل گئی ہے۔ کیا؟ تورنا اچھل پڑی۔ ہاں، میری تقدیر نے، میری طلب نے میرا ساتھ دیا۔ سلانوبیا اب میری تحویل میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا زاویوں میں لپٹی ہوئی تیرے پاس موجود ہے؟ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک غار میں موجود ہے، اور تورنا تیرا مل جانا میرے لیے خوش بختی کی علامت ہے کہ میں جس الجھن کا شکار تھا اب نہیں رہا۔ کچھ سمجھی نہیں، مجھے ذرا تفصیل سے بتا۔ شبان نے مختصر تفصیل تورنا کو سنا دی، اور تورنا ششدر رہ گئی۔ اس نے کہا، یہ تو واقعی انقلاب ہے۔ جادوگر شاید تردانہ کی تاریخ میں پہلی بار مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہوتے؟ اس دنیا کا ایک جادوگر جو یہاں اپنی جادوگری دکھانے آ گیا ہے، یعنی گارتھا۔ اور سلانوبیا کہاں ہے؟ وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک غار میں موجود ہے، تنہا ہے اور خوف زدہ ہے،
اس بات سے کہ وہ تنہا ہے۔ توڑنا کیا تو میرا ایک کام کرے گی؟ احمق بے وقوف، چل مجھے اس کے پاس لے چل۔ تو یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ جب تک تو موجود نہ ہو میں اس کے پاس رہوں؟ ہاں، تیرا تجربہ میری عمر سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، لیکن ایک بات میں تجھے اور بتا دوں۔ کیا؟ وہ زاویوں کی قید میں ہے، اور اس کا اس طرح قید رہنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ گارتھا سلانوبیا بننا چاہتی ہے اور وہ سلانوبیا کی تلاش میں ہے۔ سلانوبیا کو زاویوں کی قید میں رہنے دے، میں اس کا تحفظ کروں گی۔ اگر اسے تلاش کرنے والے کبھی وہاں پہنچ گئے تو وہ صرف مجھے دیکھیں گے، اور میں انہیں بتاؤں گی کہ میں تو ایک تارک الدنیا ہوں اور میرا تمہاری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ میں یہاں اپنی زندگی کی سانسیں بسر کر رہی ہوں۔ پھر بھی نہ مانے وہ تو میں ہواؤں کے دوش میں اپنا گھر بنا سکتی ہوں۔ سلانوبیا کو وہ نہ دیکھ پائیں گے۔ یہ نہایت بہتر ہے۔ اور زاویوں میں لپٹی سلانوبیا نے شبان کی ہدایت کے مطابق زاویوں کی قید سے آزاد ہو کر تورنا کا استقبال کیا، اور تورنا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، یقیناً اب سے کچھ وقت پہلے تو عام انسانوں کے لیے ناقابل یقین تھی، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی پہنچ تجھ تک ہوگی، لیکن یہ بھی ایک انسان ہی کا کمال ہے کہ اس نے تجھے مجھ تک پہنچا دیا۔ میں سلانوبیا کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنے شبان کی محبت کی حیثیت سے تجھے سینے سے لگا رہی ہوں۔ یقیناً تیرا زاویوں میں پوشیدہ رہنا زیادہ ضروری ہے، لیکن میں تجھے چھو کر محسوس کروں گی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ شبان نے سلانوبیا کو تورنا کے بارے میں تفصیلات بتا دیں، اور سلانوبیا نے خوش دلی سے کہا، بالآخر تو نے میرے لیے ایک ایسی محبت کرنے والی شخصیت کا انتظام کر دیا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ شبان تیرا شکریہ، اور ہاں اب تو جا، میں زیادہ پرسکون رہ سکوں گی۔ شبان خود بھی پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا، اور اس نے فضاؤں کے دوش پر دوبارہ جادوگروں کی بستی کا رخ کیا تاکہ وہاں کے واقعات دیکھ سکے۔ جادوگروں کی بستی میں قیامت آ چکی تھی۔ گارتھا جیسی شیطانی عورت جہاں پہنچ جائے قیامت تو وہاں خود بخود آ جاتی تھی۔ تشتا کا تھوران اس طرح اس کے جال میں پھنسا تھا کہ اپنی عقل کھو بیٹھا تھا، اور اب تردانہ کے اس دوسرے حصے پر گارتھا کی عقل حکمران تھی۔ لیکن گارتھا کو سب سے زیادہ تردد اس بات کا تھا کہ آخر سلانوبیا کہاں گئی۔ ان تمام لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں شدید اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ جو اس کی خادمائیں تھیں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آخر سلانوبیا کہاں ہے۔ سب رو رو کر ایک ہی جواب دیتی تھیں کہ انہوں نے اسے اسی غار میں چھوڑا تھا جہاں وہ فروکش تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہے۔ بہرحال گارتھا اس سے زیادہ ان سے اور کیا پوچھتی، لیکن اس نے فورال کو حکم دیا تھا کہ وہ سلانوبیا کو تلاش کرے، اور فورال کے آدمی چاروں طرف بکھر کر دور دور کے علاقوں میں سلانوبیا کو تلاش کر رہے تھے۔ ادھر تشتا کے لوگوں نے، جنہیں گارتھا ورتھا نے بہت زیادہ مشتعل کر دیا تھا، جادوگروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، سبز پوشوں کی لاشوں کے پشتے لگا دیے تھے، کیونکہ یہی جادوگروں کے نمائندے تھے۔ جادوگروں کی ایک نہیں چل رہی تھی، سارا جادو ہوا ہو گیا تھا۔ صدیوں سے یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے آئے تھے، اور انہوں نے تشتا والوں کو اپنا ویسے بھی دشمن بنا لیا تھا، لیکن اب ان کا کیا دھرا ان کے سامنے آ رہا تھا، اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کے جادو ان کے ذہنوں تک قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے جادو کرنے کے لیے بھی تو وقت درکار ہوتا ہے۔ بات اگر تھوران کی ہوتی تو وہ شاید ان کے ساتھ کوئی رعایت کر جاتا، لیکن گارتھا نے جو جال بنائے تھے وہ اس قدر مضبوط تھے کہ جادوگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک دائرے میں قید کر دیے گئے تھے، اور تشتا کے رہنے والے ان کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ اس وقت ایک بھی ان کا ہمنوا نہیں ہے، کوئی ان سے مرعوب نہیں ہوگا۔ انہیں زندگی بچانی ہے تو خاموشی اختیار کریں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ زندگی ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ تشتا کی سرزمین خون کا مزہ چکھ چکی تھی، اور جب خون بہنے لگتا ہے تو زمین سیراب ہوئے بغیر بند نہیں ہوتا۔ گارتھا نے چاروں طرف سے اپنے حصار کو مضبوط کر لیا تھا، بس ایک ہی مشکل تھی کہ آخر سلانوبیا کہاں گئی۔ سینڈرا اپنی آنکھوں سے اس خونخوار عورت کا کارنامہ دیکھ رہی تھی اور لرز رہی تھی کہ عورت کے روپ میں یہ کیسی بھیانک چیز موجود ہے، اور اسی بھیانک چیز سے انتقام لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا تھا۔ سینڈرا کو وقت کا انتظار تھا۔ بہر طور پہلا چاند گزر گیا، دوسرا سورج نکلا،
گارتھا نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ اہل تشتا کو خوشخبری روانہ کر دی گئی تھی اور تھوران نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جادوگروں کی بستی کی جانب طلب کیا تھا۔ وہ خود واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ جادوگروں کی بستی میں لاشیں سڑ رہی تھیں اور وہ اس ماحول سے نکل جانے کی خواہش مند تھی، لیکن سب سے بڑا کام سلانوبیا کی تلاش تھی، جو اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ تشتا والوں نے یہ دلچسپ باتیں سنی تو تقریباً سارے کا سارا تشتا جادوگروں کی آبادی کی جانب امڑ پڑا۔ حالانکہ طویل سفر تھا، دشوار گزار اور مشکل، لیکن لوگ اس طلسم راز کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں سے پورے تردانہ کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یوں 3 سورج اور 3 چاند گزر گئے۔ گارتھا سلانوبیا کی تلاش میں مایوس ہو گئی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ اب ان حالات میں اگر سلانوبیا کہیں زندہ بھی ہے اور کہیں چھپ گئی ہے تو بھلا کون ہے جو اس کے نام کے ساتھ آگے بڑھ کر تھوران سے ٹکر لے گا۔ تھوران کی پشت گارتھا تھی، کیا مجال تھی کسی کی کہ اس کو زیر کر لیتا۔ چنانچہ اس نے تھوران سے تنہائی میں کہا، تردانہ کے واحد حکمران، تو نے دیکھا کہ میری کوششوں نے مجھے کیا مقام دیا، لیکن اب ان جادوگروں کا فیصلہ کر دینا ضروری ہے۔ شیطان اور سانپ جتنی دیر تک زندہ رہیں گے خطرے بنے رہیں گے، ان کا زہر کسی بھی لمحے ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تھوران نے پوچھا۔ جس چیز سے خطرہ ہو اس کا وجود مٹا دیا جائے۔ جادوگروں کا نام و نشان اب تردانہ کی سرزمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، تو کیا انہیں بھی قتل کر دیا جائے؟ تھوران نے لرز کر پوچھا۔ تو خوف زدہ ہے؟ نہیں، میں سب سے زیادہ خوف زدہ تجھ سے ہوں، تھوران نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے؟ ہاں، کسی بھی لمحے تجھے ناراض کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ موت، صرف موت۔ میں تیرے لیے 1000 بار مرنے کو تیار ہوں، تیرے ہی لیے تو یہ سب کچھ کیا ہے، اور اب تو دیکھ جادوگروں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ کون ہے جو تیری آواز سے آواز ملائے؟ ایک شخص ہے، اور اس شخص کے ساتھ ہزاروں آوازیں ہیں۔ کون؟ گارتھا نے غرا کر کہا۔ سوبیرا کا ٹیلان۔ گارتھا کے ہونٹ بھنج گئے۔ اس نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے آنے والے وقت میں سوبیرا سوبیرا رہے گا؟ نہیں، اگر تو چاہے گا تو سرزمین تردانہ کا نام بدل کر تشتا رکھ دیا جائے گا، اور اس پورے تشتا کا سردار صرف تھوران ہوگا۔ یہ سلانوبیا کا حکم ہے۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اب تجھے سلانوبیا کا تاج پہنا دیا جائے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ سلانوبیا کی حیثیت سے میں تردانہ کی روحانی پیشوا بن جاؤں گی، اور تو سردار، جو میرے احکامات پر عمل کرے گا۔ اور سن، بیوی روحانی پیشوا ہوگی اور شوہر سردار، تو پھر کسی تیسرے آدمی کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں، مگر ٹیلان، وہ میرا کھیل ہے۔ جب میرا ایک کھیل کامیاب ہوا تو اطمینان رکھ کہ جو کھیل میں کھیلوں گی اس میں کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ جادوگروں سے نجات حاصل کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا جادو اگر روبہ عمل آ گیا تو اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ ان میں سے کوئی کامیاب ہو جائے تاکہ دوسرے جادوگر بچ جائیں۔ ذرا غور کر تھوران، اگر یہ جادوگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو جانتا ہے ان کا رخ سوبیرا کی طرف ہوگا۔ یہ وہاں اپنا اقتدار قائم کریں گے، اہل سوبیرا کو طاقتیں بخشیں گے، اور اس کے بعد وہ تشتا کا رخ کریں گے۔ ان کا طوفان اسی سمت بڑھے گا۔ ویسے ایک بات تو بتا کہ تشتا اور سوبیرا کی آبادی میں کتنا فرق ہوگا؟ تشتا کے مقابلے میں سوبیرا کی آبادی کچھ بھی نہیں ہے، یوں سمجھ لو 1 اور 4 کا فرق ہوگا۔ واہ، یہ بہت اچھی بات بتائی تو نے۔ بلا شبہ انسانی قوت بھی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ جب تشتا کا طوفان سوبیرا کی جانب رخ کرے گا تو سوبیرا کے لوگ سیلاب میں بہنے والوں کی طرح بہہ بہہ کر سمندر میں جا گریں گے، اور جو ہماری پناہ میں آئے گا ہم اسے تشتا کی آبادی بنائیں گے۔ کیا سمجھا؟ مگر جادوگر، ہم جادوگروں کے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تشتا والے یہاں پہنچ جائیں تو ان کی موجودگی میں تو میرے سلانوبیا ہونے کا اعلان کرے گا، اور اس کے بعد میں جادوگروں کے قتل کا حکم دوں گی۔ میرے ساتھی فورال وغیرہ اس کام کے لیے نہایت موزوں ہیں، انہوں نے ہر لمحے میرے مقصد کی تکمیل کی ہے۔ تھوران نے دل ہی دل میں شدید خوف محسوس کیا تھا، لیکن اس خوف کا احساس ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ ویسے بھی گارتھا پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ تشتا کے لوگوں کے سیلاب کا رخ جادوگروں کی آبادی کی جانب تھا،
اور پھر جہاں تک نظر پہنچتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ جادوگروں کی آبادی کو حیرت سے دیکھا جا رہا تھا۔ کیا قیمتی ساز و سامان یہاں موجود تھا۔ جادوگروں نے اپنی مملکت کچھ اس انداز سے قائم کی تھی کہ دیکھنے والے کو یقین نہ آئے، لیکن تشتا کے لوگ آج اس طلسمی آبادی کو دیکھ رہے تھے، جو بے شک گارتھا کی موجودگی کی وجہ سے خزاں میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اس خزاں کی بہار بھی لاجواب تھی۔ گارتھا نے اپنے لیے وہ سب سے شاندار رہائش گاہ منتخب کی تھی جو جادوگروں کے پاس ہوتی تھی، اور یہیں سے وہ اپنے احکامات صادر کر رہی تھی۔ تردانہ کے ایک حصے سے لاشوں کو صاف کر کے ایک بڑے گڑھے میں پھینک کر گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا۔ جادوگروں کی قید کا دائرہ ہمیشہ کی مانند تنگ تھا، اور وہ انتہائی بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اہل تشتا وہاں پہنچ گئے تو تھوران نے ان سب کو جمع کر کے بالآخر گارتھا ورتھا کی ہدایت کے مطابق سلانوبیا کا اعلان کیا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر کہا، تشتا کے رہنے والے جادوگروں نے ہمیں اپنی میراث سمجھ لیا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے ہم پر حکمراں تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جادوگر ہی تھے جنہوں نے تردانہ کی زمین کو آپس میں تقسیم کر دیا اور تردانہ پر جنگ و جدل کے بادل لہرا دیے۔ حالانکہ ہماری زمین سکون کا سمندر تھی، ہم سب یہاں مل کر رہتے تھے، لیکن ہمارا مل جل کر رہنا جادوگروں کو پسند نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارے ذہنوں میں انتشار نہ برپا کرتے تو بھلا ان کا کام کیسے چلتا۔ ہم جادوگروں کے زیر اثر آتے چلے گئے، یہاں تک کہ تردانہ دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ ہماری اس پرسکون زمین پر نفرتوں کا بیج بویا گیا، اور یہ سب جادوگروں کا کیا دھرا تھا۔ یہاں سے مطمئن ہونے کے بعد جادوگروں نے جنگ و جدل کا مزاج قائم کیا، اور اس کے بعد اپنے ہر کاروں کو ہمارے لیے موت کا فرشتہ بنا دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سبز پوش کس قدر درندے تھے، جدھر نکل جاتے تھے ہمارے لیے موت کا پیغام بانٹتے پھرتے تھے، اور پھر سب ان کے سامنے بے بس تھے۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ سلانوبیا ان کی محکوم تھی، حالانکہ سلانوبیا کا مقام بالکل ہی مختلف ہوتا ہے اور اس کی بات حرف آخر کہلاتی ہے، لیکن وہ سلانوبیا بھلا ہمارے لیے کیا آواز اٹھا سکتی تھی جو جادوگروں کی تخلیق ہو، جو خود بھی جادوگروں کی غلام ہو۔ چنانچہ سلانوبیا کا سہارا بھی ہمارے کسی کام نہیں آ سکا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم سے، تشتا والوں، کہ کیا سلانوبیا کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا اسے ہماری خبر گیری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا اسے جادوگروں کو نہیں روکنا چاہیے تھا؟ روکنا چاہیے تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آئی تھیں، تو جو سلانوبیا یہ نہ کر سکے، کیا اسے سلانوبیا کہلانے کا حق ہے؟ بالکل نہیں۔ مجمع نے پھر بآواز بلند کہا، جب جادوگروں پر مصیبت آئی تو سلانوبیا اپنا راستہ اختیار کر کے یہاں سے بھاگ گئی، اور اب سرزمین تردانہ پر کوئی سلانوبیا نہیں ہے۔ تم لوگ غور کرو، کیا سلانوبیا کے بغیر ہم پر برکتیں نازل ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ زمین سلانوبیا کے بغیر سمندر کی گرفت سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ جو سمندروں کو چڑھ دوڑنے سے روکے ہوئے ہے، وہ جو ہواؤں کے طوفان کو ٹالتی رہتی ہے، اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو کیا سرزمین تردانہ کا وجود برقرار رہ سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ سلانوبیا ہمارے درمیان موجود ہے، وہ سلانوبیا جو ہماری حفاظت کرنا جانتی ہے، وہ سلانوبیا جو ہمیں جادوگروں کے طلسم سے نکال سکتی ہے، وہ سلانوبیا جو ہماری عزتوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، وہ جس کے اشارے پر جادوگروں پر حملہ کیا گیا اور انہیں ان کی برائیوں سے روک دیا گیا، ورنہ یہ ہوتا کہ تشتا کے رہنے والے اپنی بیٹیوں کو زمین کی گہرائیوں میں چھپائے پھرتے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ انہی جادوگروں کا کام تھا، لیکن سلانوبیا نے جادوگروں کو ناکام بنا دیا، اور آج وہ سلانوبیا آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ اسے خراج تحسین پیش کیجئے، آپ اسے اپنا روحانی پیشوا مانیے۔ اہل تشتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں اس سلانوبیا کو آپ کے سامنے لاؤں تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں سردار، تم ہمارے رہنما ہو، تم ہمارے سردار ہو۔ تو پھر سلانوبیا کا تاج گارتھا کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا۔ گارتھا کو بلند جگہ لایا گیا اور اسے سلانوبیا کا اعزاز بخشا گیا۔ اہل تشتا نے خوشی کے گیت گائے، سب سلانوبیا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے لگے، اور انہوں نے خلوص دل سے اسے اپنا رہنما مان لیا۔ گارتھا ورتھا مسکراتی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر سینڈرا موجود تھی۔
گارتھا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، دنیا کا کوئی خطہ ہو، انسانوں کی کوئی آبادی ہو، گارتھا اسے اپنا غلام بنانا جانتی ہے۔ تم نے دیکھا ایک بے وقوف شبان تھا، تم نے اس پر اپنا حق سمجھا تھا، جبکہ تم نے یہ دیکھ لیا کہ سلانوبیا تو ہر انسان پر اپنا حق رکھتی ہے، وہ جس جانب نظر کرے، کس کی مجال کہ وہ اسے اپنا نہ سمجھ لے۔ سینڈرا نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، جو گزرنی تھی سو گزر گئی، میں تمہیں سلانوبیا بننے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ کچھ عرصے قبل میرے اور تیرے درمیان ایک فرق موجود تھا، لیکن تو نے اپنی حسین فطرت سے وہ فرق مٹا دیا۔ سلانوبیا کو اس کے محل تک پہنچا دیا گیا، خادمائیں اس کی خدمت پر مامور کر دی گئیں۔ سلانوبیا نے کہا کہ کل کے دن جب سورج نکلے گا تو وہ جادوگروں کے بارے میں فیصلہ سنائے گی۔ جادوگر بری طرح بے چین تھے، پریشان تھے۔ سلانوبیا کو تھوران نے خراج تحسین پیش کیا اور گارتھا نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ پھر وہ کہنے لگی، کل سلانوبیا تھوران کے اختیارات کا اعلان کرے گی اور اپنا آئندہ منصوبہ بتائے گی۔ تھوران نے خوشی سے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا، میری تو پہلی خواہش یہی تھی کہ تجھے سلانوبیا کا مقام دلواؤں۔ البتہ وہ رات جادوگروں پر بہت بھاری گزری۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ شیطان عورت جو ایک شیطانی دنیا سے آئی تھی، ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا چکی تھی، اور اس بات کو ہر جادوگر سمجھ چکا تھا۔ ہوا بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ دوسری صبح جادوگروں کی بستی کے وسیع و عریض میدان میں سلانوبیا کے لیے ایک تخت رکھا گیا اور مقررہ وقت پر سلانوبیا اس تخت پر جلوہ گر ہو گئی۔ اس نے اہل تشتا کو مخاطب کر کے کہا، تشتا کے رہنے والے جادوگر تمہاری زندگی پر ایک بوجھ تھے۔ سردار تھوران نے ان کے بارے میں تمہیں جو تفصیلات بتائیں، ان میں سے ایک ایک تفصیل سچ پر مبنی تھی۔ جادوگروں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہاری معصوم شخصیتوں کو داغدار کریں، تم پر حکمرانی کریں۔ ایک جادوگر کو زندگی سے محروم کر دیا جائے، یہ میرا پہلا حکم ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں بکھیر دوں گی۔ لوگ جو جادوگروں سے پہلے ہی نالاں تھے، اس طرح جادوگروں پر چڑھ دوڑے کہ وہ بیچارے ان کے پیروں تلے ہی کچل کر مر گئے۔ ایک بھی جادوگر زندہ نہیں بچا تھا۔ اس طرح تردانہ کی سرزمین پر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، جبکہ یہ تاریخ صدیوں سے تردانہ کی سرزمین کا ایک حصہ تھی کہ جادوگر برتر ہیں۔ سلانوبیا اول ہے اور باقی لوگ ان کے احکامات کے تحت کام کریں، لیکن اب ایک بھی جادوگر زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ کام ہو گیا جس کا شبہ جادوگروں کو تھا۔ سینڈرا نے یہ خوفناک مناظر دیکھے اور اس کا دل لرز لرز کر رہ گیا، لیکن جو کچھ تھا اب اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا مشن بھی بس ایک ہی ہے، وہ یہ کہ گارتھا، کہ تجھے فنا کر دوں، تجھے، صرف تجھے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔